السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ہیومن امپیکٹس آن انوائرمنٹ۔ انسان کے ماحول پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یہ نگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں۔ موسٹلی نگیٹو اثرات کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ انسان کی وجہ سے ماحول پر نگیٹو اثرات اکثر آتے ہیں۔ ایکو سسٹم، انٹریکشن آف آرگینزمز ود ون انادر اینڈ ود دیئر فزیکل انوائرمنٹ، یعنی آرگینزمز کا آپس میں انٹریکشن اور فزیکل انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن۔ تو یہ سب جتنے انٹریکشنز ہیں یہ ایک سسٹم بناتے ہیں جس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں یا ایکولوجیکل سسٹم کہتے ہیں، اور اس انٹریکشن کو ویب آف ریلیشن شپس بھی کہتے ہیں، یعنی آرگینزمز کا آپس میں ریلیشن شپ ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے آپس میں ریلیشن شپ رکھتے ہیں، اور نان لیونگ انوائرمنٹ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ رکھتے ہیں، جیسا کہ آرگینزمز کا واٹر کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، فوڈ کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، دوسرے اینیملز اور پلانٹس کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ریلیشن شپس ایک ویب بناتے ہیں جس کو ویب آف ریلیشن شپ کہتے ہیں یا ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ پھر آگے انوائرمنٹل سائنس کیا ہوتی ہے؟ The study of interaction between human and environment is called environmental science۔ ہیومن اور انوائرمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتی ہے اس کو انوائرمنٹل سائنس کہتے ہیں، اور یہ بایولوجی کا ایک برانچ ہوتا ہے۔ All organisms interact with environment but human interaction damage ecosystem۔ تمام آرگینزمز، جتنے آرگینزمز ہوتے ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں یا پھر اینیملز ہوتے ہیں، تو ان کا انوائرمنٹ کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتی ہے، یعنی سب کو زندگی گزارنے کے لیے جو بیسک نیڈز ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ سے پرووائڈ ہوتے ہیں، اور یہ انٹریکشن کے نتیجے میں پاسبل ہوتا ہے۔ لیکن ہیومن کا جو انٹریکشن ہوتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ وہ ڈیمیج دیتا ہے ایکو سسٹم کو یا پھر انوائرمنٹ کو، اور یہی وجہ ہے کہ ہیومن کا انوائرمنٹ پر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہیومن ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں پولوشن کاز ہوتی ہے، اور اگر ہم ایئر پولوشن کی بات کریں تو ایئر پولوشن ایک گلوبل پرابلم ہے۔ آج کل ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ نارمل سے اینولی انکریز ہوتی جا رہی ہے، جو کہ گلوبل پرابلم کی ایک ریزن ہے۔ پولوشن میں واٹر پولوشن ہے، ایئر پولوشن اور لینڈ پولوشن ہوتی ہے، لیکن جس طرح بتایا کہ ایئر پولوشن ایک گلوبل پرابلم اور گلوبل وارمنگ کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ تو ایز اے ریزلٹ ہیومن ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں انوائرمنٹ میں ماڈیفیکیشن آتی ہے، کلائمیٹک چینجز آتے ہیں، نارمل انوائرمنٹ موڈیفائی ہو جاتی ہے اور ایک اب نارمل انوائرمنٹ بن جاتی ہے۔ ڈیگریڈیشن آف ریسورسز، یعنی جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کی ڈیگریڈیشن یا ڈپلیشن ہو جاتی ہے۔ ان ریسورسز کی ڈیگریڈیشن میں ڈیفارسٹیشن ہے، جنگلات کی کٹائی ہے، بایو ڈائیورسٹی کا ختم ہونا ہے، ویرائٹیز آف لائف کا ختم ہونا اور کم ہونا ہے، اور جو واٹر ریسورسز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں یا ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں اور واٹر پلوٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ہیومن کا امپیکٹ ہوتا ہے انوائرمنٹ پر۔ اوکے، تھینک یو۔